رحمه الله تعالى انه قال وبه قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا يزيد بن هارون بن عبد الرحمن بن ابي بكر السلمي عن موسى بن عقبه عن ابي بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح له من باب الدعاء فتحت له ابواب رحمته وما من الله شيئا يعني احب اليه من ان يسال العقيده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن بكر بن القرشي وهو المكي المنزل وهو ضعيف في الحديث قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل الجديد وقد روى اسرائيل هذا الحديث عن ابي عبد الرحمن بن ابي عن موسى بن عقبه عن ابي بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمع الله شيئا احب اليه من العافيه وبه قال حدثنا بذلك المعروف من فتح له منكم باب الدعاء یعنی اللہ سے مانگنے پر دل کا اطمینان، یہ امید، یہ عقیدہ کہ جو مانگ رہا ہوں اللہ سنتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، جب ضرورت ہو اللہ سے بھی مانگو، یہ منفوط ہے یعنی دل کا اطمینان کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ جو چاہے وہ دے گا بغیر اس کے نہیں. جی وبه قال حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور الكوفي عن اسماعيل بن کیا تو اندھا ہے بہرا ہے کون ہے؟ دونوں کے دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا یہاں آؤ تو میرے پاس، تمہاری کان میں آواز پڑے جاتی میرے پاس آؤ گیا، میں تو بتاؤں کہ تمہارے کان میں آواز جاتی کہ نہیں جاتی، ادھر آؤ میرے پاس، ادھر یہ او تو سن نہیں رہا ہے بہرا ہے میرے پاس آؤ دونوں. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا میرے پاس ہے ادھر وہ میرے پاس ہے، جب میں تمہاری چھپائی کروں تو تمہارے کام کروں تو وہی بولیں گے گول ٹوپی پہنو اور سمجھو کہ وہ بڑے آدمیوں سے بادشاہ. کیوں تیرے کان میں آواز نہیں گئی کہ میں نے کہا تھا بہرا ہے؟ بعد میں آ کے پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا تم کون ہو کہاں کے ہو میں تمہیں کان میں آواز نہیں گئی تھی، گئی تھی ادھر خبیث نیچے ہو مردود نیچے ہو. کہاں کیوں آنکھوں میں کہاں کیوں کہاں گیا ہے آنکھوں میں؟ چلو قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا محمد بن القرشي عن ربيعه بن دينار بن الخلافي عن بلال رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه دعوه الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربة الى الله ونهاكم عن الاثم وتكبير للسيئات ومغفرة للسائل عن الجسد. رات میں اٹھو قیام الليل دعوة الصالحین میں تم سے پہلے جو صلحاء امم سابقہ کے اندر ہوتے تھے وہ بھی راتوں کو اٹھتے تھے، اللہ سے بھیک مانگتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے. ایک تو یہ لیکن اس کے اندر مغفرہ للسیئات ومنہاۃ للاسم مصدر ایمان الفاعل، گناہوں کو بخشوانے والے، گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. اس بعد روایات میں آ گیا جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو نکالنے والی چیز ہے. زیادہ سونے کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، کسل پیدا ہوتا ہے. کسل وہ چیز ہے کہ جس سے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے بار بار روایات کے اندر، اعوذ بک من الکسل. اسی بنیاد کے اوپر راتوں کو اٹھنا، کم سونا، اللہ کے حضور میں بھی مانگنا اگر کسی کو توفیق ہو جائے. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث بلال الا من هذا الوجه ولا يصح من قبل اسناده. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول محمد بن القرشي ومحمد بن سعيد الشامي وهو ابن ابي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه وقد روى هذا الحديث معاويه بن صالح عن مسيح بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
حدثنا الحسن بن عبد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد النبي سلمت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمال امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجاوز ذلك. هذا حديث غريب حسن من حديث محمد بن عبد النبي سلمت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف الا من هذا الوجه. مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس عمر امت کی یہ ہو، لیکن یہ مشاہدے کے خلاف مطلب یہ ہے کہ وہ عمر جس کے اندر تمام آغاز رئیسہ اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں گے، قلب ہے، دماغ ہے، جگر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر کام کرتی رہیں میری امت کے اندر عام طریقے پر 60 تک چلے. 60 کے بعد پھر اس کے اندر علم حلال شروع ہو جائے گا. یہ تو چیز بہت ہے. وہ لوگ جو 70 سال کو پہنچ جائیں اور ان کی آنکھ بھی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہو، دماغ بھی صحیح کام کر رہا ہو، جگر صحیح، بہت کم لوگ ایسے عام طریقے کے اوپر 60-70 تک پہنچتے. یہ اسباب زندگی آہستہ آہستہ جواب دینے لگتے. جی وقد روي عن ابي هريره من غير هذا الوجه باب التوحيد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحمري عن سفيان الثوري عن عبد المرد عن عبد الله بن الحارث عن سليم بن قيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اعيني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وقل لي ولا تنصر علي واهدني ويسر لي هداك وانصرني على من بغى علي ارجع رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا اليك وامرا منيبا. مخبتا تمہارا اي خاشعا، اے اللہ میرے اندر خشوع کو پیدا فرما دے. رب تقبل توبتي واغفر حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر عن سفيان الثوري بهذا الاسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. روایت مضبوط ہے، حسن صحیح. دعائیہ کلمات خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے یہ دعا مانگا کرتے ہیں. ایک ایک لفظ اس کے اندر انتہائی قابل قدر اور قیمتی ہے. دعا کو یاد رکھنا چاہیے اور مستقل دعا کو عملی طریقے کے اوپر مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دشمنوں کے مقابلے کے اندر اپنی حفاظت اور خدا سے ان کے مقابلے میں اپنے لیے نصرت کی طلب جگہ جگہ اس دعا کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ تمام چیزیں خود موجود ہیں. اپنے لیے دشمنوں سے حفاظت کے لیے دعا بہت بہترین ہے. جی باب وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حمزه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعى على من سلبه فقد استطاع. هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابي حمزه. وقد تكلم بعض اگر مظلومیت کا پورا ثواب عند اللہ چاہتا ہے تو ظالم کے ظلم کے اوپر صبر کر بس. لیکن اگر ظالم کے ظلم کے مقابلے میں تو نے اس کے لیے بددعا کر دی اللہ سے فقط انتصرت، تو نے بدلہ لے لیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مظلوم یہ چاہتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں اللہ کے یہاں اس کی مظلومیت کا پورا پھل اسے ملے تو پھر انسان کو سکون اختیار کرنا چاہیے. جو جی جائے کر لو، میں تو اپنی جگہ کے اوپر ثابت ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. یہ آدمی جو اس طرح صبر کرے گا، اس کا اوپر جو ظالم پر جو اس کے صبر کا بدلہ اور وبال پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی گلو خلاصی کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے.
یہ بہت عام چیز بننا، آدمی کا پیمان ایسے لبریز ہوتا ہے، وہ بس دعا کرتا میں کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ سے جو مانگتا ہوں اس کی بربادی کو، یہ جو اس کی بربادی کی طلب ہے فقط انتصار، کیا مطلب مظلومیت کا پورا پھل تو ہم مجھے ملے گا. جی وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي حمزه بن الهندي وهو من الاول وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن الواسي عن ابي الاحمد عن ابي حمزه بهذا الاسناد نحوه باب وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن خالد قال اخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كانت له اجر اربع اصحاب بقال من قد اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن ابي ايوب موقوفا. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وابن سعيد الكوفي قال حدثنا كنان مولى سفينة قال سمعت سرية تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي 4000 نبات تسبح بها قال لقد سبحت بهذا الا اعلمك بأكثر مما سبحت به فقلت ربنا علمني فقال قول سبحان الله عدد خلقه. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سرية الا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي وليس اسناده بمعروف. وبالباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه عن جبيرة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار صبح سے لے کر نصف نہار تک بیٹھی ہوئی ہیں اور پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. جی فقال لها ما زلت على حالي قالت نعم فقال على أعلم كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله إذا نفسي 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 سبحان الله بدال كلماته سبحان الله بدال كلماته سبحان الله بدال كلماته هذا حديث حسن صحيح ومحمد مداد کلماتی مداد معنی میں عدد کے ہے، کہا جاتا ہے مداد السماوات ای عدد السماوات. تو یہاں سبحان اللہ مداد کلماتی مداد ای عدد کلماتی لا تعد ولا تحصى، یہ مفہوم ہوگا اس روایت سے کہ بین یدی 4000 نوا سبح ہوا، 4000 گٹھلیاں رکھی تھی کھجور کی. کھجور تو گھر گھر میں ہوتی تھی، اس کی گٹھلیاں جمع کر لی اور دھو لیا، اس کو دھو کر کے رکھ لیا. اب جب تسبیح کو پڑھا جا رہا ہے تو تسبیح کو گننے کے لیے ایک ایک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ نہیں، اس سے تسبیح کے لیے استدلال ہوتا ہے. اس چیز کو گننے کے لیے اگر کھجور کی گٹھلیوں سے گنا جا سکتا ہے تو اس کا متبادل کوئی دوسرا اسے اٹھائے کہاں پھرے گا آدمی. ایک تسبیح چھوٹی سی اور جیب کے اندر تو اس کے اوپر پڑھتا رہے یہ بھی ہو سکتا ہے. آج کل وہ مشین کی طرح اسے دباتے رہتے ہیں، اس سے کسی بھی چیز سے گنا جا سکتا ہے، مگر اتنی لمبی تصویر کے اس کو گلے میں ڈال کر کے آدمی دکھلانے کے لیے مولانا صاحب کے لیے کہ خلیفہ ہے معلوم ہوتا ہے، وہ چیز غلط ہے. اس میں تشبہ ہو گیا ہے اس چیز سے کہ گویا کہ ریاء عمل کیا جا رہا ہے. جی تو محمد بن عبد الرحمن ومولى آل طلحة وهو شيخ مديني ثقل وقال الله ونبع عنه المخزومي والثوري هذا الحديث. باب به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عاصم قال انبانا جابر بن عمرو صاحب الامه عن ابي سفيان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي كريم يستحيي اذا رفع رجل من يديه ان يمسهما شبرا قائدتين. هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم ولم يرفعه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا سامعه باصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث اذا اشار الرجل باصبعه
الدعوات. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبد بن اخي قال حدثنا زهير وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تو دو احد ایک سے اشارہ کر خدا کی توحید بیان کر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبد الاقدم قال حدثنا زهير وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل انه اخذ رفاعه اخبره عن ابيه قال كما ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن المنبر ثم بكى وقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول المنبر ثم بكى فقال صلى الله عليه وسلم فان احدا لم يكن بعد اليقين خير من العافيه. هذا حديث حسن قريب من هذا البني ابي بكر. وبه قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا ابو يحيى الجبالي قال حدثنا عثمان بن واقد بن ابي سعيد مولى ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصابنا من استغفر ولو فعله في يوم 70 مره. هذا حديث قريب انما نعرفه من حديث ابي سعيد وليس اسناده بالقوي. اسرار کا مطلب ہے یکے بعد دیگرے درمیان میں توبہ اور استغفار کی حقیقت نہ ہو. لیکن اگر آدمی توبہ کرتا ہے خوف کی وجہ سے، استغفار کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد اور قلب خاشع سے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، لیکن عملی اعتبار سے کمزور ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے جب سامنے آ جاتا ہے. جامع میں توبہ شکن، توبہ میری جان شکن. جب جان سامنے آتا ہے شراب تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب توبہ کرتا ہوں تو جان اٹھا کر کے پٹک کر کے توڑ دیتا ہوں. یہ مستقل کے اگر واقعتاً حقیقتاً توبہ اور استغفار ہے کہ نہیں کروں گا، لیکن جب چیز سامنے آ گئی گناہ کرنے کے اسباب و وسائل ہو گئے، میری طبیعت اتنی کمزور اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں اخلاص ہے یا اخلاص ہے، تو فرماتے ہیں یہ چیز ما اسرار. اسرار کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہو رہا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اصبغ بن ابي حسين قال حدثنا ابو العلاء بن ابي امامه قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كفاني ما هو عليه يوم وهذا جمل به في حياتي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كفاني ما هو عليه يوم وهذا جمل به في حياتي. ثم عمل بالثوب الذي اخلق فتصدق به كان في نفس الله وفي عند الله وفي صدر الله حيا وميتا. هذا حديث قريب وقد رواه يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن نخل عن علي بن يزيد عن القاسم بن ابي امامه. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن ابي السائب قال حدثنا علي بن محمد بن ابي حميد عن زيد بن اسلم عن ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض قبل منزل فغنموا غنائم كثيره واسرعوا رجعه فقال رجل ممن لم يقل ما راينا بعد اسرعوا رجعه ولا افضل غنيمه من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ادلكم على قوم افضل غنيمه واسرعوا رجعه قوم شهدوا صلاه الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس فاولئك اسرعوا رجعه وافضل غنيمه. هذا حديث. جو مال و اسباب لے کر کے لوٹے ہیں بڑی کم وقت کے اندر، یہ مال و اسباب دیکھ کر کے رجھا رہے ہو کہ بھائی یہ تو کمال کر دیا ہے. اسرع رجعة وافضل غنیمت. فرماتے ہیں نہیں، وہ چیز جس کو غنیمت بغیر کسی مشقت کے جو چیز حاصل ہو رہی ہے اور وہ تمہاری دنیا اور آخرت کو اس کے مقابلے میں بے شمار آباد کرنے والی ہے. فجر کی نماز کے بعد بیٹھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ طلوع شمس ہو جائے. بعد روایت اس کے بعد اٹھ کر کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو. اس کا مطلب ہے کہ طلوع شمس کے بعد اتنا وقت دو کہ طلوع صحیح طریقے میں ہو جائے. 10-15 منٹ کافی ہیں. فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً. یہ تو بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ عمل بہت زیادہ ہے. اور ہندوستان میں فقہاء احناف کے ہاں تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ حنابلہ کے یہاں یا شوافی کے یہاں تو نماز
غلس کے اندر اس وقت سے لے کر طلوع شمس تک تقریباً 1.25 گھنٹہ لگتا ہے بیٹھنے کے اندر. مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ میں آدمی کو طلوع شمس تک بیٹھنا نماز کے بعد ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں بیٹھنا. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگتے ہیں. اور لوگ ہیں ہمارے یہاں 4:45 پر نماز ہو رہی ہے, 5:45 پر. اور میں کل آ رہا تھا, میں ایک دن کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, تو اس نے ایک تو وہ دعا اور الگ نشرہ پڑھی اور اس کے بعد 6 بجے کھڑا ہوا. میرے خیال میں 10 منٹ کے بعد شمس ہو گیا وہ. اور مدرسہ تھا وہ, میرا 4 میں اسے کہوں, لیکن میں خاموش ہو گیا. تو وہی چیز پڑھ رہا ہے پڑھنے کیا. اگر کوئی فاضل ہوتا ہے لاڈلوں کا تو میں اس سے کہتا فاضل نہیں. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وحماد بن ابو حميد ومحمد بن ابي حميد وهو ابو ابراهيم الانصاري المديني وهو ضعيف في الحديث. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عمر رضي الله تعالى عنه انه سال من النبي صلى الله عليه وسلم في امته فقال يا بني اشركنا في دعائك ولا تنسنا. هذا حديث حسن صحيح. کسی سے دعا کے لیے بات کہی جا سکتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں بھی دعاؤں میں شریک رکھنا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان قال اخبرنا ابو معاويه عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سيار بن ابي وائل عن مالك انه كاتب جاءه فقال اني قد عجزت عن كتابتي فاعني, فقال على واجب كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل سيد دينا اداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اگر فرض کا پہاڑ بھی ہو تو بھی اللہ ادا کرے. یہ دعا دعا کا اہتمام کیا کرو. جی. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كنت شاكرا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول اللهم ان كان اجلي قد حضر فارقني وان كان متاخرا فارقني وان كان بلغا فارفقني. ارفق ينفق ارفاق, امر آئے گا ارفقنی. فارقني وان كان بلغا فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فقال مجھے خوش عیشی عطا فرمائی ہے اے پروردگار. اگر موت ابھی میری نہیں ہے بعد میں آئے گی تو اس مصیبت سے نجات دے کر کے خوش عیشی عطا فرمائے گی. جی. قال فأعاد عليه ما قال قتله بيده وقال اللهم عافيه وقال يكفي شعبة الشاك. قال فما اشتكيت فالعباد. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا قال اذا كان بالباس رب الناس واشفي الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الخزاعي عن عبد الرحمن بن خالد بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تجريه اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وتر کے اندر فرما رہے تھے, مطلب ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں یہ کلمات فرما رہے. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة باب في رواء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن محمد قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عقيل بن عبيد عن موسى بن سعد وعبد بن ميمون قال كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم كتب الغلمان ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ به دبر الصلاة اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من اذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال عبد الله ابو اسحاق الحمداني ينكر في هذا الحديث يقول عن عمرو بن ميمون عن عمر ويقول عن غيره ويستدل فيه. هذا حديث حسن من هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد بن الفضل قال اخبرني عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث انه اخبره عن سعيد بن ابي هلال عن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها عائشة بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين
وهو مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا حديث حسن غريب من حديث ایسے کلمات لگا دیے جائیں ساتھ جن سے اس کا بار بار ہونا کثرت کے ساتھ ہونا ثابت ہو جائے، بجائے اس کے کہ ایک ایک دانے کو لے کر کے الگ الگ کیا جائے عدد افضل. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھا کرتے تھے تو درود کے اندر آخر میں ایسے کلمات فرمایا کرتے تھے جس سے بڑی کثرت ثابت ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. یعنی کہ اللہ کی محبت اور اس کی چاہت اپنے سب سے بڑے محبوب کے لیے کتنی مرتبہ ہے اور کس قدر ہے لا تعد ولا تحصى. اسی طرح یہاں بھی جگہ جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمایا ہے. جی وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن نمير وزيد بن خالد عن مسلم بن محمد بن ثابت عن ابي حكيم مولى الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صباح يسبح العبد بالله ولكن ما يسبح الملك القدوس. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال اخبرنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جبير عن عطاء بن ابي رباح سبح الملك فرشتہ کہتا ہے اور لوگوں کو مخاطب بناتا ہے. یہ جب یاد آ جائے سبحان الملک القدوس. لیکن ایک جگہ یہ عمل مسنون ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار روزانہ فرمایا کرتے تھے اور وہ ہے وتر کے بعد. جب وتر کا سلام پھیرا جائے تو 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ خاموشی سے، دوسری مرتبہ کچھ زور سے، تیسری مرتبہ قدوس کو کھینچا کرتے تھے. سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، یہ کھینچ کر فرمایا کرتے تھے. اور یہ وتر کے بعد ہے. یہ ایسی سنت ہے جو سنت ترک ہو چکی. اگر 1000 آدمی وتر پڑھتے ہیں تو ایک میں 1000 میں ایک بھی نہیں ملے گا جو اس سنت کا احیا کرتا. اس لیے علماء کو پتہ جہاں سلام پھیرا وتر کا فوراً 3 مرتبہ، ایک خاموش الفاظ آواز کے ساتھ نہیں، لیکن تیسری مرتبہ میں القدوس کو کھینچنا ہلکی سی آواز کے ساتھ. جی وبه قال حدثنا عبد بن الحسن قال اخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال اخبرنا وليد بن مسلم قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وابن مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء علي بن ابي طالب فقال بأبي أنت وأمي تقدس هذا القرآن من صدري فما أنتم يقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته وينصر ما تعلمتني صديقا. قال له يا رسول الله علی کرم اللہ جو وہ آئے کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں مگر رہتا نہیں، بھول جاتا ہوں. حدیث یاد کرتا ہوں آپ کی، وہ بھی بھول جاتا ہوں. آپ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ ينفعك الله وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك. یہ کلمات یا ويثبت جو تو نے سیکھا ہے پڑھا ہے قرآن کو تیرے سینے کے اندر ثابت ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. قال اجل یا رسول اللہ فعلمنی. قال اذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. وقد قال أخي يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والتسليم لبنيه سوف أستغفر لكم ربي. کیا مطلب تھا؟ حتى تأتي ليلة الجمعة. رات جب جمعے کی آئے تو جب 3 حصے رہے گزر جائیں، ایک حصہ رہ جائے کھڑے ہو جاؤ. اور فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسْطِهَا، درمیان میں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا، اول لیل کے اندر کیا کرو؟ فَصَلِّ 4 ركعات تقرأ
بفاتحة الكتاب وسورة ياسين پہلی رکعت میں، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والف لام ميم تنزيل السجدہ. اس میں الدخان جو بعد میں ہے وہ پہلے ہو گئی، حامیم السجدہ جو پہلے تھی وہ بعد میں ہو گئی. دوسری روایت کے اندر کوكب میں ہے کہ پہلے دوسری رکعت کے اندر یہ ترتیب ملحوظ ہے، حامیم السجدہ اور الف لام میم السجدہ، اور تیسری رکعت کے اندر ہے دخان، تاکہ ترتیب صحیح ہو. وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل تبارك الذي بيده. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله. 4 رکعتیں اس طرح پڑھی گئی تشہد کے بعد یہ دعا کرو، فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك اللهم ارحمني بترك الفتن بالمعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تعمل به بدني. غسل بھی ہے اور اعمل اعمال سے بھی ہے. اس کا مطلب ہے اعمال کہ مجھے اس عمل کی توفیق عطا کرنا، اور مطلب میرے بدن کو دھوتی کی کا مطلب میرے گناہوں کو معاف کرنا نہیں. ان تعمل او تقصر به یہ تفسر انشاء فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ کلمات دعا فرماتے یا ابا الحسن تفعل ذلك 3 جمع او 5 او 7، ہر جمعے کی رات میں اس کو کرتے چلے جاؤ تو جب باذن اللہ مگر کرو گے تمہاری دعا اللہ نے چاہا تو قبول ہو جائے گی. والذی بعثنی بالحق ما اخطأ مؤمنا قط، اور میں اس ذات سے قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی یہ صادق بنا، کبھی کسی مومن سے اس دعا نے یا اس عمل نے جو میں خطا نہیں کی. قال ابن عباس فوالله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس. 5-7 جمعے گزرے تھے کہ پھر اسی مجلس میں علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ انی كنت فيما خلا لا أخذ إلا 4 آيات ونحوهن فإذا قرأتهن على نفسي تفلتنا. میں تو 5-4 آیتیں پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، اور وہ بھی یاد کرتا تھا، اڑ جاتی تھی، وہ چلی جاتی تھی، رہتی نہیں تھی. وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ 40 آيَةً وَنَحْوَهَا فَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِي فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْنَيَّ. اب تو میں 40 آیتیں پڑھتا ہوں اور وہ ایسی جسے اللہ کی کتاب میری آنکھوں کے سامنے ہے. وَلَقَدْ كُنتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَإِذَا عَرَفْتُهُ تَفَلَّتَ. اور جب میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا پھر بھی وہ چلی جاتی تھی. قال اليوم اسمع الاحاديث فاذا تحدثت بها لم اخرج منها. ایک حرف کی اس میں سے ادھر ادھر
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك مؤمن برب الكعبة أبا الحسن. هذا حديث حسن غريب لا نأخذه إلا من حديث الوليد بن مسلم. چلیے وبه قال حدثنا بشر بن معاذ یہ بھی ایک طریقہ ہے حدیث کے اندر آیا ہے. اگر کوئی شخص اس چیز کا شکار ہے کہ جو چیز پڑھتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتی تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے امام پڑھنا پڑتا ہے. جی وبه قال حدثنا بشر بن معاذ بن يعقوب البصري قال حدثنا حماد بن واقد عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن جعفر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بين الله يحب ان يسال افضل العباده انتظار القدير ان يسال. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے سوال کریں, سوال کیا جائے. هكذا روى عمرو بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس من حكم ليس من حكام ورواه ليس بالحافظ ورواه ابن معين من هذا الحديث عن اسماعيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي نعيم اشبه ان يكون اصحابه. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عاصم بن احمد عن ابي اسماعيل عن ميراث عثمان عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والعجز والبخل. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال ابانا محمد بن يوسف عن ابي سفيان عن ابي ان يقول عن جبير بن نبيل انه قال بن الصامت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على مسلم يدعو الله تعالى دعوه الا اتاه الله اياه وترفعه من السوء مثل قال منه باسم او خطيئه رحمه. فقال رجل من القوم اذا نكسر قال الله اكثر. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الذي وصفه الله اکثر. اذا نكسر تب تو ہم بہت دعا مانگا کریں گے. وصیت فائدہ کیا ہے؟ یا تو دے دے گا اللہ یا کسی مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا دعا کی برکت. اللہ اکثر کیا مطلب؟ اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے. وہ روز آنا ایسے ہی ہر وقت کیا کرے گا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. جتنا تو مانگے گا خدا کی طرف سے اتنے ہی تیرے ہوگا انعام ہوگا. جی وابن صوبان ابو عبد الرحمن بن ثابت بن صوبان العرب الشامي باب النبي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير بن منصور عن سعد بن عبيده قال حدثني البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قسم جاء فتوسع وضوء الصلاه ثم صلى على شقه الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك واجعل الله اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فإن متقي ليس مساعد قال فرسولنا لا تستكبره فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت فقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. هذا حديث حسن صحيح. قد روي من غير هذا الوجه البراء ولا نعلم في شيء من الروايات في الوضوء إلا في هذا الحديث. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي بن أبي سعيد بن البراء عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال خرجنا في ليلة مغيرة وظلمة شديدة تغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأذنته فقال قل فلم أقل شيئا فقال قل فلم أقل شيئا قال قل فقلت ما أقول قال قل وهو أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح صلاة تمسي وتصبح حين تمسي وتصبح صلاة المغارب تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء. یہ عجیب و غریب چیز ہے جس کو آپ فرماتے ہیں 3 مرتبہ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کرو. اس کے 3 ہیں حين تمسي وتصبح. قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات. 3 مرات تکفیک من کل شیء. ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہے. مصائب و آیام، جن، شیطان، ہموم، احزان، اپنے اور دوسروں کی برائیوں مصیبتوں سے، دنیا اور آخرت کی برائیوں، بری موت سے، عذاب ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو چیز
معین طریقے سے صبح کو شام کو فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اس کو مستقل مداوت کے طور کے اوپر اس زمانے میں جب کہ شرور و فتن در و دیوار سے نکلتے ہیں حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے یہ دو صورتیں جیسی ہیں قرآن کے اندر کوئی صورتیں نہیں. جی هذا حديث حسن صحيح وغير من هذا وسواه حسين بن البراء وقاسم بن ابي يزيد وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حميد عن عبد الله بن مسلم قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي فقال قربنا اليه تعبد بعد ان ثم اوتي بتمر فكان ياكل ويلقي النبات باسمعه جمع الصبابه والوسطى قال شعبة وسمعه فيه ان شاء الله والقى النبات بين آپ نظافت کو پسند کھان تناول فرماتے تھے اور جو گٹلی دی نہیں پھینک دو بلکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس طرح ملائی جو کھاتے تھے وہ یہاں رہ لیتے دکھایا یہاں رکھ دیا اس کے اندر یہ آ جائیں گی ابھی 3-4 گٹلیاں 5-6 آ جائیں گی زیادہ تو یہ مطلب نہیں کھانے پہ آئے تو سارا صاف کر گئے کھایا تو 3-4 دن یہاں رکھتے رہے گٹلی کو پھر جمع ہو گئی اٹھا کر کے کہیں کنارے پر ڈال دیا. جی ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله من الذي عن يمينه فقال أبي بكر برجاع الله فجيبوا لنا فقال اللهم بارك له فيما رزقنا واغفر له وارحمه. هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد بن عمر الشامي قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد قال حدثني أبي أن يبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الغفور وأتوب إليه غفر الله له وإن كان خبر من الزحف. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. بہت بڑا گناہ ہے فرار من الزحف ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لا فئة فقد باع بقوم من الله ومأواه جهنم وبئس. لیکن خیر قبیل حقوق اللہ حقوق العباد نہیں ہے یہاں اس کو بھی معاف فرما دیا. کیا مطلب ہے اگر از قبیل حقوق العباد ہے تو وہ اس کی دسترس سے باہر ہے. جی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر بن عمر بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف ان رجلا من سرير البصري اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعوه قال فامر وان نفس فيمكنه الدعاء ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمة اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه فيا. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي جعفر وهو غير القسمي. وبه قال یہ روایت ہے اس روایت یہ چاہتی ہے توجہ کو اس لیے کہ کسی کی ذات سے وسیلہ دعا کے اندر کرنا اس میں اختلاف ہے آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے کہتا ہے نابینا ہے کہ دعا کر دیجیے انوارین آپ فرماتے ہیں چاہے صبر کر تو وہ تیرے لیے بہت بہتر ہے اور چاہے تو میں دعا کروں. کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجیے میرا کوئی معاون و مددگار نہیں مجھے بڑی پریشانی ہوتی. تو آپ نے فرمایا ہمارا ہوا یہ توقع اور اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا مانگے کیا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک. بات تعدیہ کے لیے ہے تو اب مطلب ہوگا وَأُوَجِّهُ إِلَيْكَ نَبِيَّكَ. اتوجہ میں نہیں جب بات آ گیا میں متوجہ کرتا ہوں آپ کے نبی جو نبی رحمت ہے. یہ تو ایک جملہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے انی اتوجہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي بک انی توجہت بک الی ربی. یا رسول اللہ اے محمد میں آپ کو اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں پورا کرنے کے اندر
متوجہ کرتا ہوں لتقبالی، تاکہ میری اس حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ فرماتے فشفعہ فیہ، اے اللہ ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اے رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ بنا کر کے اپنے پروردگار کی طرف چلتا ہوں، کیوں؟ تاکہ میری حاجت پہ اے اللہ، تیسرے جملے میں اللہ کی طرف، اے اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ پہلا جملہ دیکھیے گا، بات آتی ہے کہ انی اوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یہ جملہ ایک ہوا۔ دوسرا جملہ وَإِنِّي تَوَجَّهْتُ يَا رسول اللہ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی طرف تاکہ میری ضرورت پوری کر دی جائے۔ اب اللہ سے اے اللہ ان کی سفارش کو، ان کے وسیلے کو قبول فرما لیجیے۔ روایت حسن صحیح ہے، غرابت آئی ہے تو غرابت صحت کے منافی نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا اسحاق بن موسى قال حدثني معروف قال حدثني معاويه بن صالح عن نمرة بن حبيب قال سمعت ابا امامه يقول حدثني عمرو بن عبد رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخر ما يكون رب من العبد في يوم الليل الاخر الذي استطاع ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه تكون هذا حديث حسن صحيح غريب۔ سب سے زیادہ قریب اللہ اپنے رب سے جس وقت ہوتا ہے تو لیل آخر کے اندر ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قربت، اللہ تو رحمت خداوندی اپنے بندوں سے جتنی قریب جس وقت ہوتی ہے، اور قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، بلکہ متوجہ ہوتا ہے اللہ ہر انسان نے فوجی بدعوت، وہ یہ وقت ہے، اس لیے اس وقت کے اندر دعا مانگنی چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا ابو الوليد بن مشي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عمير بن معدان انه سمع بعض بن الياسري يحدث عن ابي ادم الياسري عن عمارة بن زاهد رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يقول ان عبدي يقول عبدي ان عبدي يقول عبدي الذي يذكرني وهو ملاق كلمه يعني عند القتال قرب کہتے ہیں، قرب کہتے ہیں جو سینگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے قریب۔ قرب کا مطلب ہے اپنے جیسے کے سامنے، دوسرا دشمن سامنے، اور یہ کسی وقت بھی وہ اس کی تلوار اس کی گردن پر، اس کا ہو سکتا ہے تو اس وقت بھی اپنے اللہ کو، یعنی اللہ سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی تعلق جان کی طرف نہیں اپنے اللہ کی طرف۔ جی وبه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده بالقليل. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا بكر بن جرير قال حدثني ابي قال سمعت منصور بن زادان يحدث عن ميمون بن ابي شبيب عن قيس بن سعد بن عباده ان اباه تبعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال الا ادلك على باب من ابواب الجنه؟ قلت بلى قال لا حول ولا قوه الا بالله. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا موسى بن زاهد قال بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بشير قال سمعت علي بن عثمان عن امه حميدة بنت زياد عن جدتها عائشة وكانت من المهاجرات قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالتسبيح والتهليل والتقديس واخذن بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات ولا تقل تنسين الرحمة. هذا حديث انما نعرف تسبیح اپنی انگلیوں کے سے گنوں سے، ان انگلیوں سے کل سوال کیا جائے گا۔ جہاں گناہ بے شمار آدمی ہاتھ سے کرتا ہے وہاں انگلیاں یہ بھی بتائیں اللہ تیری تصویر پہ ہم سے بیان کی تھی، اس لیے ان کو بجائے تصویر، اگرچہ تصویر میں بھی انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن انہی انگلیوں کے اوپر گنا جا رہا ہے کہ تم بہت جی هذا حديث انما نعرف من حديث هاني بن عثمان وقد رواه محمد بن ربيعة عن هاني بن عثمان. وبه قال حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي قال اخبرني ابي عن المثنى بن سعيد ان قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غدا قال اللهم انت عبدي وانت نصري بك وبك اقاتل. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا عمرو بن مسلم بن عبد الحزاب المديني قال حدثني عبد الله بن عبد عن حماد بن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصلوات والتسلیم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس بنیاد کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، ایک حرف کے برابر بھی اختیار نہیں ہے. احکام فرعیہ کے اندر اختلاف ہے، لیکن یہ عقیدہ تو عقیدہ تو ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وحماد بن ابي حميد ومحمد بن ابي حميد وهو ابو ابراهيم الانصاري المديني وليس هو بالقوي الا بالحديث. باب به قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن ابي بكر بن الجراح بن سحاب الكندي عن ابي شيبه عن عبد الله بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سبيلتي خيرا من علانيته واجعل علانيتي صالحه اللهم اني اسالك من صالح ما تقي الناس من الاموال والاهل والولد غير الظالم المذل. هذا حديث قريب لا نعرف الا من هذا الوجه ليس اسناده بالقوي. وبه قال حدثنا عقبه بن بكر قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا عبد الله بن معتان قال اخبرني عن بن كليب بن جابر عن ابيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه وسدت سبابته ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث قريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سالم بن الكناني قال لي يا محمد اذا استقيت فضع يدك عليه تستقي ثم قل بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما من وجه هذا ثم ارفع يديك الى اخر وجه هذا ثم ارفع يدك ثم اعد ذلك ذكرا. فان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. بار بار رکھو ہاتھ کو اس کے اوپر، یہ کلمات کہو. اگر وہ نہیں کہہ سکتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو جو مصیبت زدہ ہے، درد کی شرط، اور ہاتھ رکھو وہاں اور یہ کلمات پڑھو. پہلے ہاتھ اٹھا دو، پھر ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ یہ عمل کیا جائے. جی وبه قال حدثنا مسلم بن علي بن الاسود البغدادي قال حدثنا محمد بن حسين بن عبد الرحمن بن اسحاق عن حسن بن ابي كثير عن ابيها ابي كثير عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم على استقبال ليلك واستدبار نهارك واقبال دعاتك وحضور صلواتك اسالك ان تغفر لي. هذا حديث قريب انما نعرف من هذا الوجه وحفظ من ابي كثير لا نعرفها ولا اراها. وبه قال حدثنا اس کا مطلب ہے کہ مغرب کے وقت کی دعا ہے استقبال لیل کا و استدبار نہار کا و اصوات دعاء کا. یہی صبح کا وقت ہوگا تو اس کے برس آ جائے گا. اعلیٰ استدبار لیل کا وہ استقبال نہار کا. جی وبه قال حدثنا الحسين بن علي بن زيد بن الصائب البغدادي قال حدثنا الوليد بن قاسم الهمداني عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا اله الا الله فقط مخلصا الا من اجره والله السماء حتى تمضي الى من كتب الكبائر. هذا حديث حسن غريب. تفضى الى العرش لا الہ الا اللہ کلمہ جب بھی دل سے نکلے گا آدمی کے تو وہ اللہ کے یہاں اس قدر اس کے قدر ہے کہ فتحت لہ ابواب السماء، یہاں تک کہ عرش الہی تک پہنچ جائے گا. جی بشرطے کے اجتناب قبائل سے کھڑے ہوں. جی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه نہیں تو یہ قبائل اس کلمے کی قبولیت کے درمیان میں دیوار بن جائے. گناہ اور معاصی وہ دیوار بن جائیں گے اس کلمے کے. یہ کلمہ چاہے گا کہ لے کر قبولیت خداوندی کی طرف سے. یہ معاصی جو قواعد ہیں یہ دیوار بن جائیں گے. پہلے توبہ اور استغفار ہو یا اس کی سزا ہو تب اس کے بعد یہ اثر ہوگا کہ یہ کلمات آنے بڑھنے لگے. یہی حال ایمان کا ہے. روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان بھی ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمازیں بھی، زکات بھی، روزہ بھی. راوی پوچھتا مجھے کیا ملا؟ ہو سکتا ہے کہ حج تو ابھی تک فرض نہیں ہوا. آپ نے فرمایا انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ رہے گا
مگر ایک شرط معلوم یعقا ابوئی، شرط یہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حقوق نہیں کرتا تھا. اگر نافرمان تھا تو ایمان اور نماز اور روزہ اور زکات کو لے کر چلے گا جنت کی طرف اور یہ دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا. نہیں، پہلے اس کی سزا بھگت تب جاتی. ایمان جب لے جائے گا جنت میں، یہاں بھی وہی چیز ہے. بجتنب الکبائر، یہ لا الہ الا اللہ لے کر چل رہا ہے جنت کی طرف. یہ جو کبائر ہیں یہ دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں. یہ تو ثابت ہے کہ مومن بھی جہنم میں جائیں گے. وہی تو لوگ ہوں گے جن کے لیے شفاعت درکار ہوگی، وہی تو لوگ ہوں گے جنہیں اللہ ہاتھ ڈال کر کے نکالے گا. ایمان تو ہے، کبھی نہ کبھی ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے. لیکن جو چاہتا ہے کہ دخول اولی میسر ہو تو جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ اجتناب الکبائر. جی. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا احمد بن بشير وابو اسامه عن سليم بن زياد بن عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء. هذا حديث حسن غريب وعن زياد بن ناقه وخطبه بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير عن عمرو بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح و شام. مراد صبح و شام نہیں ہے بلکہ مراد ہے ہم وقت. صبح و شام اور صبح و شام کے درمیان کا وقت. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فقال رجل من القوم انا يا رسول الله. قال عجبت فلا فتحت لها ابواب السماء. قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحجاج بن ابي عثمان هو حجاج بن ميسرة الثواب وابن ابي الصلت وهو ثقة من اهل الحديث. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني حميد عن ابي عبد الله الجسري عن عبد الله بن ثابت عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده او قال ان ابا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي لهم يا رسول الله اي الكلام احب الى الله. فقال ما استطاع الله الملائكه ما استطاع الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو هشام بن دفاع محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا يحيى بن اليماني قال حدثنا سفيان عن زيد بن عبد الله بن زياد بن معاويه بن قرة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يا ملائكه هذا حديث حسن. وقد زاد يحيى بن اليماني في هذا الحديث هذا. فقالوا فماذا نقول؟ قال اتقوا الله العافيه في الدنيا والاخره. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مكي بن عبد الرزاق وابو احمد وابو سعيد بن سفيان عن زيد بن عبد الله وخالد بن قرة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. وهكذا روى ابو اسحاق الحمداني هذا الحديث عن بريد بن ابي مريم الكوفي عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا تقول. باب به قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله المستهترون في ذكر الله اذا ذكر عنهم اثقالهم فيكون يوم القيامه شباها. سبق المفردون فرد کے معنی مفردون اکیلے. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے مفرد کا دنیا کے مشاغل سے ہٹ کر دنیا کے وہ چیزیں جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرتی ہیں ہر چیز سے صرف ذکر اللہ پر لگے. تفرد یہ ہے مطلب. اور دنیا کے مشاغل دلچسپیاں سب چیز سے الگ کر دیا اپنے آپ کو.
ان کی دلچسپی صرف ذکر اللہ ہے. اسی لیے سبق المفردون. لوگوں نے پوچھا ومن مفردون یا رسول اللہ؟ آج مفردون کا مطلب ہے المستحقرون فی ذکر اللہ. حضرات اس کے معنی آتے جب بات کرتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے. ارے بھائی کبھی کوئی اور بات نہیں، جب بات کرے گا ایک ہی بات کرے گا. تو مستحقرون فی ذکر اللہ، جب زبان چلے گی تو دنیا کے دوسرے ذکر خداوندی کے اندر چلے گی. جب بات کرے گا اللہ کے ذکر ہی کی بات. تو اب پتہ چلا کہ المفردون کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا کی دلچسپیوں سے الگ ہو کر کے اپنی ایک ہی دلچسپی بنا لی. وہ کیا ہے؟ المستحقر فی ذکر اللہ. جب گفتگو کرو تو دنیا کی بات نہیں، کھانے کی بات نہیں، دعوت کی بات نہیں، سفر کی بات نہیں، آنے کی. جب بات کرے گا زبان کھولے گا اللہ کے ذکر کی بات کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں یذهب الذکر عنہم اثقالہم. دنیا کا بوجھ ذکر خداوندی ان سے دور کر دے گا، ہلکا کر دے گا. کیا مطلب؟ دنیا گناہوں کے بوجھ کو جب یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات تو صغائر نہیں رہے گی. اور جب اللہ اتنا یاد رہے گا تو کبائر بھی نہیں کرے گا. ہر وقت تو اللہ سامنے ہے اس کے، تو کہاں سے گناہ کرے گا؟ پھر حقوق العباد تو اور بھی زیادہ سخت چیز ہے. یعنی صغائر معاف ہو کے کبائر سے اجتناب ہوگا. کیوں؟ انہم المستحقر فی ذکر اللہ یأتون یوم القیامت فردا. بالکل ہلکے پھلکے میدان محشر میں پہنچیں گے. کیوں؟ لیکن تو اللہ کی کثرت دنیا میں گناہوں سے ہلکا کرتی ہے. جی هذا حديث حسن غريب. وفيه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما ترى عليه الشمس. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد الخبي عن ابي مجاهد عن ابي مسلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حين يكثر والامام العادل ودعوه المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. هذا حديث حسن. وسعدان الخبي وسعدان بن بشر وقد روى عن عيسى بن يونس وابو عاصم وغير واحد من كبائر اهل الحديث وابو مجاهد وسعد بن طائف وابو هجلة ومولى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وانما نعرف في هذا الحديث ويروى عن هذا الحديث اكبر من هذا واتمام. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين في الارض كثر عن كتاب الناس واذا وجدوا اقواما عن كتاب الناس. یہ ملائکہ وہ نہیں ہے جو کرامن کاتبین جن کو قرآن میں کہا گیا ہے. یہ تو اپنی جگہ میں ان کے علاوہ ان سے زائد ان سے فاضل ہیں وہ. جی فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تعالى تنادوا لهم إلى بغيتكم فيجيبون فيحبون من السماء الدنيا فيقول الله وإن شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأيني قال فيقول لو رأوني قال فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد ذكرا قال فيقول وإن شيء يطلبون قال فيقولون يسلكون الجنة قال فيقول عن رأوا قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوا قال فيقولون لو رأوا لكانوا أشد عذابا وأشد علي حسا قال فيقول فمن أي شيء يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول هل رأوا قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوا فيقولون لو رأوا لكانوا أشد منها عذابا
إن نبيهم فلانا الخطى لم يرثهم إنما جاءهم لحاجة فيقولون القوم لا يشقى لهم جليس. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. وفيه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن هشام بن الغازي عن مذكور أن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن کا تعلق اللہ سے قائم ہے، ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا، ان کے پاس جانا، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ملائکہ کہیں گے کہ یا الہ العالمین فلانا آدمی کسی ضرورت سے آیا تھا، نہ ان جیسا ہے نہ ان کی مجلس کا قدردان ہے کہ اسی لیے آتا کوئی میں کچھ نہیں کرتا ہوں، کم از کم چل کے مجلس میں بیٹھی رہا. فرماتا ہے اللہ فرمائے گا ان سب کی بخش قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے پاکیزہ اور اللہ کی رحمت کے مستحق لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ بھی بد نصیب اور شقی نہیں ہو سکتا کہ ان کی مغفرت ہو ان کی اس کی مغفرت نہ ہو. پتا چلا کہ اہل اللہ کی صحبت کسی بھی طرح سے ہو منفعت سے خالی نہیں. جی قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. قال مذكور فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه كشف عنه 70 بابا من الذرية أدناهن الفقر. هذا حديث إسناد ليس بمتصل مذكور لم يسمع من النبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. هذا حديث حسن. آپ کا امتیاز ہے یہ دعوت ایک دعا تو قبولیت کے وعدہ کیا گیا ہر نبی کو دی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنے اس حق کو دنیا میں استعمال کر اختبا چھپنا چھپانا میں نے چھپا رکھا ہے اسے دنیا میں اپنے اس حق کا استعمال نہیں کروں گا، قیامت کے دن اپنی امت کی مغفرت کے لیے استعمال کروں گا. جی وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية والحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا حديث حسن صحيح. ويقال له في نفسه هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة. وهذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث یعنی زیادہ واجب الوجود نہیں آ رہے یہ قریب، وہ تو اپنی جگہ مغفرت اور رحمت کے ساتھ قربت ہے، یعنی وہ صفات خداوندی کے ساتھ قربت ہے، ذات خداوندی نہیں. جی قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وبما أمرت سارع إليه مغفرتي ورحمتي. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم واستعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذا حديث حسن صحيح. حیات کا فتنہ وہ ہے کہ جو انسان کو حسن خاتمے سے دور کر دے، اور موت کا فتنہ موت کے بعد جو قبر کے اندر جائے گا آدمی اور سوء خاتمہ اس کا سبب بنے گا. ان دونوں چیزوں سے نجات، یہاں حسن خاتمہ اور وہاں قبر کے اندر صحیح جواب. جی باب به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي حسانہ انتفاع فعلانہ نہیں ہے یہاں. جی قال اخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي 3 مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره رحمة تلك الليلة. قال سهيل فكان احمد زہر کا جس کے اندر اثر ہو، جس سے ڈنک مار دینا،
ڈنک مارنا سب سے بڑا ڈنک بچھو کا ڈنک ہے، جس کے اندر تڑپا دیتا ہے، لڑکا نہیں لگے گا، یعنی بچھو کا ڈنک یا اس طرح کی جانور جن کے اندر زہر ہے وہ اس کو نہیں کاٹتے۔ جی قال سعيد فكان أهلنا تعلموا فكانوا يقولون كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا هذا حديث حسن لیکن ورواه ان کی جاریہ کو ایک دفعہ یہ کلمات کہے جا چکے تھے، ایک دفعہ بچھو نے ڈنک مار دیا، فلم تجد لها وجعا، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، حالانکہ تڑپا دینے والی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو لگائے گا نہیں ڈنک، اور اگر لگا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے زہر کو چاہنے نہیں دے گا۔ جی وروى مالك بن انس هذا الحديث عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكر فيه عن ابي هريره، وفيه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضالة بن الفرد بن فضالة عن ابي سعيد المقبري ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه اللهم اجعلني أوتي شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك، هذا حديث غريب باب به قال حدثنا وصیت کا کیا مطلب ہے؟ جو معروف ہیں ان کو اپنانا اور منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ جی باب به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الليث وهو ابن ابي سليم عن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء الا استجيب له، فاما ان يعجل له في الدنيا واما ان يدخر له في الاخره واما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم او يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي، هذا حديث غريب من هذا الوجه. یہاں ایک چیز ظاہر ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے یا تو دنیا میں معجل دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، دوسرے چیز یا یدخر له فی الآخرہ، اس کی یہ تواضع، یہ عقیدہ، یہ ایمان کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، وہی دینے والا ہے، دے سکتا ہے۔ اس کا جو ثواب ہے اس عقیدے کا یہ مدخر ہوگا، اس کا توازن اللہ سے بھیک مانگنا عبادت ہے، یہ عبادت آخرت میں اس کا پھل اسے ملے گا مدخر، دنیا میں ملا نہیں لیکن وہاں مدخر ہے۔ وہ ایمان مکفران ضروری، جتنے گناہ اس دعا کے بقدر اللہ جانتا ہے کہ اخلاص و للہیت کی بنیاد پر اس کا وزن کیا ہے، اتنے ہی وزن کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں یہاں زیادہ ہیں، پہلے آیا ہے یا تو یہ ہوگا یا جو آنے والی مصیبت ہے وہ دور کر دی جائے گی۔ اب مطلب یہ کہ چار چیزیں ہو گئی، ایک تو دعا جلدی دے دی جائے، عجل له فی الدنیا قبولیت مل گئی، یا مدخر ہے پھر آخرہ، دو یا اسی کے بقدر، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی دعا میں اخلاص کتنا تھا اور وزن کیا ہے، اسی کے بقدر گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تین اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ یہ چار فوائد ہیں، اگر دعا مقبول نہیں بھی ہوئی تو تین فوائد تو اپنی جگہ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يغدو ويقوم يسال الله مساله الا اتى اياهما لم يعدل. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وجدته؟ قال يقول قد سالت فلم اعط شيئا. یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ ہاتھ بڑھا کر کے یہ کھل جائے۔ وقد روى هذا الحديث الزهري عن ابي عبيد مولى بن عبد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يزل يقول دعوه فلم يستجب له. باب به قال حدثنا يحيى بن میں تو مانگتے تھک گیا، مجھے تو ملتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں وہ جو تین فوائد نہیں ملتا اور دوسرے تین فوائد ان سے تو محروم نہیں ہے، اگر رک جائے گا تو
تو اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی. باب به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سلمة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن سويد بن عامر العبدي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب به قال حدثنا يحيى بن باللہ اللہ سے حسن ظن کیا مطلب دے گا؟ اللہ ہی مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اگر میری دعا جو میں مانگ رہا ہوں میرے لیے اللہ کی نظر میں اچھی نہیں ہے تو مجھے یہ دوسرے فوائد مرتب ہوں گے اس کے اوپر. اس لیے میں تو مانگتا ہی رہوں گا. یاغم ہو رہا یا نہ یاغم جستجوے بھی کنت بشنوت یا نہ شنوت من دعائیں سنے نہ سنے میرا کام تو بھیک مانگنا. میں تو مانگتا ہی رہوں گا. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد النور قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن النبي رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينظرن احدكم ما الذي يتمنى فانه لا يدري ما يكتب له من امنيته. هذا حديث حسن. باب به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا محمد بن عبد النبي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من يظلمني وخذ من مثالي. هذا حديث حسن غريب من هذا بدلا میرا بدلا آپ. باب به قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث السندي قال حدثنا فضل المصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شفعا عليه القطع. هذا حديث شیشے نام اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے چپل کا وہ بھی اللہ سے. جی. ورواه عن هذا الحديث عن جابر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره في انس رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل احدكم ربه حاجته حتى يسأله الملحام وحتى يسأله شيئا عليه ذنبك. وهذا صح من حديث قتل عن جابر بن سليمان. تو آپ نے ذکر ہے ذکر اللہ ہے. اس اشاعت کی روایت دیکھو ذکر کیا ہوا تو ہمیں چاہیے. بڑے فرق کے دعا تو ابھی تم نے پڑھی ہے. اتنا بڑا پہاڑ کے برابر کے ساتھ تم دکھاؤ جو دعا ہونا چاہیے. ابھی تیسرا ہوتا ہے حضرت والوں کو شیطان بنانا ہے.